قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عربی املا، حروف ہجا اور حرکات، پارٹ 2۔ حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کے دو اقسام ہیں۔ حمزہ قطع جو حذف نہیں ہو سکتا، اس کو اصلی حمزہ بھی کہتے ہیں۔ حمزہ وصل جو بعض حالات میں حذف ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے کہ وہ حذف نہیں ہوتا، اسے اصلی حمزہ کہتے ہیں، اسے پڑھا جاتا ہے حمزہ کو، اور جو حذف ہو جاتا ہے اسے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ حمزہ عموماً الف واو یا کے اوپر فتح اور ضمہ کی صورت میں یا نیچے کسرہ کی حالت میں لکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تنہا اس طرح حمزہ جیسے حمزہ کی شکل ہے بھی لکھا جاتا ہے، یعنی الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش، تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ لکھنے کے قاعدے۔ لفظ کے شروع میں حمزہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مثلاً امر، ابرا، اذن۔ لفظ کے درمیان میں متزلزل شکلوں میں لکھا جاتا ہے۔ مفتوح حرف کے بعد اگر حمزہ مفتوح یا ساکن ہو تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مثلاً سأل، راسن۔ اگر حمزہ مکسور ہو تو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے یعیسو۔ اگر حمزہ مضموم ہو تو وائی کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے بوسا۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے، پھر سین زبر ہے۔ مکسور حرف کے بعد آئے تو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے بیرون۔ مضموم حرف کے بعد آئے تو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، بشرط کہ اس کے بعد کا حرف مفتوح یا مضموم ہو، جیسے یؤلفو۔ اور اگر اس کے بعد حرف مکسور ہو تو یا پر لکھا جاتا ہے، جیسے سئیلا۔ سکون کے بعد آئے تو اسے الف پر لکھا جاتا ہے، اگر اس کے بعد حرف مفتوح ہو اور اس کے بعد حرف مضموم ہو تو واو کے اوپر، اور اگر حرف مکسور ہو تو یا کے اوپر، مطلب اگر زبر ہو تو الف کے اوپر، اگر واو ہو مطلب پیش ہو تو واو کے اوپر، اگر زیر ہو تو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے یسالو۔ اگر حمزہ ایسے الف اور واو کے بعد آئے جو حرکت طویلہ کے طور پر استعمال ہوئے ہوں تو اسے سطر کے اوپر بغیر کسی حامل حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے تساءلو مکرومۃن۔ لیکن اگر اس سے پہلے ایسی یا ہو جو بطور طویل حرکت کے استعمال ہوئی ہو تو اسے یا کے بعد ایک ششے پر لکھا جاتا ہے، جیسے خطیئۃ۔ حرف کے آخر میں حمزہ پر اس کے بعد کی حرف کی حرکت کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ حرف مفتوح ہو تو الف پر لکھا جاتا ہے، اگر مضموم ہو تو واو پر لکھا جاتا ہے، اگر مکسور ہو تو یا پر لکھا جاتا ہے، جیسے قرآن، یقرأ، دنو، خطیہ۔ حمزہ وصل وہ حمزہ جو کسی دوسرے بعد میں آنے والے حرف سے ملایا جائے تو وہ اپنی حرکت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، اس صورت میں اس پر وصلہ کا نشان ہوتا ہے، مثلا عید القادری۔ اگر حمزہ سے پہلے حرف کے آخر میں کوئی حرکت نہ ہو تو مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق اسے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ وصل کا الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ وانصرفا، وانصرفا، ورأیت تبنہ وغیرہ۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں حمزہ وصل ہوتا ہے۔ آل تعریف میں جیسے عبد القادر، اس میں ال پڑھا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے امر حاضر کے صیغوں میں، جیسے قلت اکتب، وفاذهبا، مطلب یہاں پہ فاذهبا ہم نے الف کو نہیں پڑھا، حمزہ یہاں پہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی تو ہم نے الف کو نہیں پڑھا، اور قلت تکتب میں حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش نہیں تھی، مطلب الف حمزہ کا بنتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، جب حرکت نہیں ہے تو اسے الف ہی پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب، انفعال، افتعال، افعال، استفعال کے مصدر ماضی اور امر کے صیغوں میں، جیسے فاستغفر ذیل کے الفاظ ہیں، ابن، ابنۃ، اثنان، اثنتان، امراؤن، امرأۃ، اسم۔ اگر حمزہ وصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف متحرک نہ ہو تو اس کو عموماً کسرہ دیتے ہیں، جیسے قدن قلبہ۔ تنوین کی صورت میں تنوین کے نون پر کسرہ زیر آتی ہے، جیسے کشجرۃ الخبیثۃ التلزست۔
حمزہ وصل لگانا، کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہوتا، اگر کہیں گردان یا صرفی تبدیلی کی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو جائے تو شروع میں ایک حمزہ وصل بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے قطبہ سے اکتب۔ اجتماع ساکنین، کسی لفظ کے آخر میں دو ساکن حروف نہیں آ سکتے، اور اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ایک حرف گر جاتا ہے، جیسے قولو سے قل۔ قدیم زمانے میں حجہ کے حروف کو عدد کے طور پر یعنی تعداد گنتی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس غرض سے حروف کی ترتیب دی جاتی تھی جو قدیم زمانے میں سامی حروف حجہ کی تھی، اس کا نام حروف ابجد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.